بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي عَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اے موسیٰ ہم نے آپ پر ایک اور دفعہ بھی بہت بڑا احسان کیا تھا. اللہ کریم کے احسانات کی تو کوئی حد نہیں، نہ کوئی شمار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں پر اس کے اپنے خاص احسانات ہوتے ہیں جو بہت عظیم ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ایک بار پہلے بھی ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمایا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے آپ کی والدہ پر الہام فرمایا، جو بات الہام سے بتانے کی تھی. یہ الہام کیا ہوتا ہے؟ وحی کیا ہے؟ الہام، القا، وجدان، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وحی اصطلاحی، جسے اصطلاح شریعت میں وحی کہتے ہیں، وہ صرف انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ کے کلام میں کوئی اشتباہ، کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کے سمجھنے میں بھی کوئی شبہ، کوئی اشتباہ نہیں ہوتا. دوسری بات منفرد جو ہوتی ہے وحی کی، وہ نبی کے لیے یہ ہوتی ہے کہ نبی پر جو کچھ وحی کے ذریعے آتا ہے پوری امت اس کے ماننے کی مکلف ہوتی ہے. غیر نبی پر یا ولی اللہ پر جب الہام، القا، کشف، مشاہدہ، وجدان، الہام اور القا ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دی جائے. کشف و مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دکھا دی جائے. تو یہ جو ولی کا مشاہدہ یا کشف یا الہام یا القا ہوتا ہے، اس میں دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ نبی کے دین کے مطابق ہو. اگر نبی کے دین کے خلاف ہے تو القا یا الہام یا کشف و مشاہدہ غلط نہیں، سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے. اللہ کی طرف سے جو القا ہوا یا کشف ہوا یا مشاہدہ ہوا یا وجدان ہوا تو اس میں غلطی نہیں ہوتی.
سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، نبی کو غلطی نہیں لگتی، ولی کو لگ سکتی ہے، لہذا وہ الہام و القا قابل عمل ہوگا جو نبی کی شریعت کے مطابق ہو۔ دوسری بات ولی کے کشف یا مشاہدہ یا الہام و القا میں یہ ہوتی ہے کہ صاحب کشف خود مکلف ہے اس کشف کو یا الہام یا القا کو ماننے کا، کوئی دوسرا بندہ اس کا مکلف ہے۔ اگر دوسرے بھی اس کے مکلف ہوں تو پھر تو وہ نبی ہو گیا۔ تو یہ میں بڑی بار وضاحت کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کیا بات تھی، اگلے دن ای میل تھی کسی ساتھی کی، وہ میں نے ایک صاحب کشف ساتھی سے پوچھا تو اس نے مجھے پتہ نہیں کیا بتایا، تو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو بھئی یہ صاحب کشف اگر کوئی ہے تو کیا وہ نبی ہے؟ آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کرو، آپ اس کے دوسرے کے کشف کا اتباع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو نبی مان لیا۔ تو اپنی عاقبت کی فکر کیجئے، اللہ ہر مخلوق کے ساتھ موجود ہے، ہر متنفر کے ساتھ موجود ہے، اپنا معاملہ اللہ سے کیوں نہیں رکھتے؟ کیا آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے؟ کیا آپ کو اللہ کے رسول نے اللہ کے روبرو نہیں کھڑا کر دیا؟ کیا ہر نماز میں آپ براہ راست اللہ سے گفتگو نہیں کرتے؟ تو بھئی کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پرابلم ہے، ہاں یہ درست ہے کہ کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو اس سے بھی کہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، لیکن پہلے خود کریں کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اور جنہیں کوئی کشف ہے، اگر ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی اللہ کا خوف کریں اور نبی بننے کی کوشش نہ کریں کہ مجھے یہ کشف ہوا ہے لہذا تم عمل اس طرح کرو۔ تو کشف پر، جس کے کشف پر عمل کیا جائے گا گویا آپ نے اسے نبی مان لیا۔ اور جو ایسا کوئی صاحب کشف ہے جو دوسروں کو کہتا ہے میرے کشف پر عمل کرو، تو ایسے بندے کو تو کشف رہ نہیں سکتا، اس کا کشف جاتا رہے گا، اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ایمان کی خیر منائے کہ کشف جاتا جائے، ایمان بچ جائے، کیونکہ یہ کیفیات قلبی جب جاتی ہیں تو کیفیت ایمان بھی تو ایک قلب کی کیفیت ہے، کیفیات قلبی اگر سلب ہوتی ہیں تو اس کو بھی لے جاتی ہے۔ تو جنہیں کوئی مشاہدہ ہوتا ہے انہیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں پوچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی شریعت ظاہر و باہر موجود ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے تلاش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے برابر ہے۔ قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ نے قرآن حضور پر نازل فرمایا، حضور نے مخلوق کو عطا فرمایا، اس میں سارے سوالوں کے جواب ہیں۔ ہمیں خود سمجھنا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے خود پڑھیں، اسے سمجھیں، اور نہ اپنی عاقبت تباہ کریں اور نہ دوسروں۔ فرمایا ہم نے آپ کی والدہ پر الہام فرمایا، القا فرمایا، جو بات الہام میں کہنے کی تھی۔ اور من جانب اللہ جو الہام و القا ہوتا ہے اس میں تیقن ہوتا ہے، یعنی بندے کو یقین ہو جاتا ہے۔ اب کسی خاتون کے لیے کہاں ممکن ہے کہ اس کے دل میں خیال آئے اور وہ نوزائیدہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے؟ کیسے ممکن ہے؟ مائیں جان دے دیتی ہیں، بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی، ساری رات خود جاگتی ہیں، بچے کو سلاتی ہیں۔ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے کہ بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے، مائیں گیلے بستر پر بچے کو نہیں رکھتی، گیلی طرف خود ہو جاتی ہیں، بچے کو پھر سوکھے بستر پر لٹاتی ہیں۔ تو اسے کہا جائے کہ نوزائیدہ بچہ جو کل پیدا ہوئے آج اسے دریا میں ڈال دو، کیسے، کس دل، کس گردے کے ساتھ وہ ڈالے گی؟ اب جو بات ان کے دل میں آئی اس میں اتنی قوت تھی، اتنا یقین تھا
اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے بتانے کی بات آپ کی والدہ کو الہام و القا سے بتائی، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیجئے، موجوں کے سپرد کر دیجئے۔ یا اللہ، موجیں کہاں لے جائیں گی اسے؟ بکھری ہوئی موجیں غرق کر دیں گی، ڈبو دیں گی، کہیں لے جائیں گی۔ فرمایا نہیں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، موجیں اسے ساحل پر لے جائیں گی اور خاص جگہ لے جائیں گی۔ گویا بالواسطہ دریا کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بچے کے صندوق کو وہاں پہنچانا ہے۔ دریائے نیل تھا۔ دریائے نیل آپ جانتے ہیں دنیا کے بہت بڑے دریاؤں میں اور بہت طویل ترین دریاؤں میں، بڑے لمبے دریاؤں میں ایک دریا ہے، اور بہت بڑا، بہت گہرا اور بہت بڑا دریا ہے۔ بلکہ نیل کے تو مگرمچھ بھی مشہور ہیں کہ کراکوڈائلز آف نائل، بڑے خونخوار اور بڑے ظالم درندے اس میں مگرمچھ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے آپ کی والدہ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں میں ڈال دیجیے۔ دنیا عالم اسباب ہے، رب العالمین کی شان ہے، اس نے اس کو عالم اسباب بنایا ہے، تو اس کی ذات خود بھی اسباب اختیار فرماتی ہے۔ اللہ کی قدرت سے دریا نے لے جانا تھا، جہاں دریا کو حکم تھا اسے پہنچا دینا تھا، صندوق کی کیا ضرورت تھی؟ یوں ہی موجوں پہ ڈال دیتی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہ وہاں پہنچا دیتی۔ لیکن دنیا عالم اسباب ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے جائز سبب اختیار کرنا ضروری ہے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے۔ کام ہی نہ کرنا، اسباب اختیار ہی نہ کرنا اور بیٹھ رہنا میں نے توکل کیا ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ ظاہری اسباب جو جائز ہیں ناجائز نہ اختیار کریں، جائز اسباب اختیار کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ انسانی مصیبت یہ ہے کہ انسان یا تو وسائل اختیار نہیں کرتا، یا پھر وسائل اختیار کرے تو انہی میں پھنس جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا اس لیے یہ کام ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے اسے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر گھبراہ اٹھتا ہے، پھر خودکشیاں کرتا ہے۔ خودکشی سے کیا ہوگا؟ پھر کام ہو جائے گا۔ اگر بھروسہ اللہ پر ہو تو اللہ کی طرف سے جو نتیجہ ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کی والدہ کو یہ بات بتائی کہ اسے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا نیل میں سے ایک نہر قسم کی چیز نکال کر فرعون اپنے محلات تک لے گیا تھا۔ وہاں خاص اہتمام تھا بادشاہ اور اس کی ملکاؤں کے بیٹھنے کا، دریا کا نظارہ کرنے کا، غسل کرنے کا، تیراکی کرنے کا، کشتیاں چلانے کا۔ تو وہاں کوئی دوسرا نہیں جاتا تھا، پہرا ہوتا تھا اور شاہی انتظام تھا وہاں۔ بادشاہ اور اس کے گھر والے وہاں آتے، دریا کا نظارہ کرتے، غسل کرتے، کشتیاں چلاتے۔ فرمایا لہریں اسے وہاں لے جائیں گی۔ گویا دریا کو بھی بالواسطہ حکم ہے کہ دریا کی لہروں نے وہ صندوق وہاں پہنچانا ہے۔ خاک و باد و آب و آتش بندان، خاک و آب و باد و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ یہ مٹی، آگ، ہوا، پانی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے لیے بے جان ہے لیکن اللہ کے سامنے یہ بھی زندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم سنتے ہیں۔ جیسے اس نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اور کمال کی بات یہ ہے
کہ آگ کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے، خطاب آگ کو ہے، اے آگ یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، وسلام علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن جا، یعنی آگ کی لپٹیں باد بہاری بن جائے۔ بہت سے ترجمہ کرنے والے حضرات نے، بہت سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آگ بجھ گئی، یہ بھی لکھا ہے کہ جو درخت جل رہے تھے وہ سرسبز ہو کر کھڑے ہو گئے، باغ بن گیا۔ ان حضرات کی آراء ہیں اور ہمیں ان کا احترام ہے، وہ بزرگ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے اس سے مختلف ہے۔ میں نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا ہے کہ حکم آگ کو دیا جا رہا ہے، یا نار اے آگ، یہ نہیں فرمایا بجھ جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو جا، یعنی آگ آگ بھی رہے، جلتی رہے، درختوں کو جلاتی رہے، لکڑیوں کو جلاتی رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے نسیم سحر بن جائے، باد بہاری بن جائے۔ وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، درخت سرسبز ہو جائے، لیکن یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ آگ جلتی بھی رہے، دوسری لکڑیوں کو، دوسری چیزوں کو جو ایندھن ڈالا ہے اسے جلاتی بھی رہے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جائے، وہ درمیان میں پھرتے رہے۔ اور یہی ہوا، آگ بھڑکتی رہی، آگ تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ بھڑکتی رہی، شعلے آسمان سے باتیں کر، بہت بڑا علو تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے چل کر تشریف لے گئے، گھر والوں لے کر ہجرت بھی کر گئے، بادشاہ بیٹھا آگ کو دیکھتا رہا۔ تو آپ کا ہجرت فرما جانا، بادشاہ کی سمجھ میں نہ آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آگ جلتی رہی، وہ آگ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے مزے سے نکل کر اپنے اہلیہ کو لے کر، یوشع علیہ السلام کو لے کر ہجرت بھی کر گئے، لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر۔ تو یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ کریم کے لیے ہر چیز زندہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے انبیاء کو بھی یہ عطا ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور درخت صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، پہاڑ آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، جانور آپ کی خدمت میں شکایات لے کر جاتے تھے، آپ سے بات کرتے تھے، عرض کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں سیرت سے، حدیث شریف کی کتابوں سے ثابت ہیں، سارے واقعات ثابت ہیں کہ درخت، اور حضور کا ارشاد ہے کہ میں ان درختوں، ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، جب میں گزرتا تھا تو صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ پہاڑوں نے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں جو پہاڑ تھے انہوں نے پناہ مانگی کہ یا رسول اللہ ہم پر تشریف نہ لائیے، مبادا، پیچھے دشمن آ جائیں، آپ کو ایذا پہنچائیں اور ہماری بدبختی آ جائے گی۔ جس پہاڑ پر تشریف لے گئے اس نے کہا اللہ کا احسان ہے آپ یہاں تشریف لائیں، مجھ پر سے گزریں، جو ہوگا دیکھیں گے، لیکن آپ کا قدم مبارک تو چومنے کی سعادت ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ یہ خاک و باد و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ اسی طرح اہل اللہ کو بطور کرامت عطا ہوتی ہیں یہ چیزیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام چٹھی لکھی، مشہور واقعہ ہے، اور جب چٹھی دریا میں ڈالی گئی تو وہ جاری بھی ہو گیا، اس نے تعمیل بھی کی حکم کی۔ تو یہ بے شمار واقعات ملتے ہیں، یہ پتھر، درخت، یہ بھی باتیں کرتے ہیں، اہل اللہ سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ اہل اللہ میں یہ چیز بطور کرامت آتی ہے باتباع نبی، اور نبی کو یہ چیز بطور معجزہ عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ لہروں کو بھی حکم دیا گیا، یم بپھری ہوئی لہر کو کہتے ہیں، دریا میں جو بپھر کر لہریں چلتی ہیں، پانی کے اوپر اٹھ کر چلتے ہیں، انہیں یم کہا جاتا ہے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ،
یہ بپھرتی لہریں اس کا بگاڑیں گی کچھ نہیں، اسے گود میں اٹھا کر وہاں ساحل پہ لگائیں گی جہاں اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا فرعون۔ کمال ہے، فرعون کے قتل سے بچانے کے لیے، فرعون کے حکم سے جو بچے قتل ہو رہے تھے، اس قتل سے بچانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا دریا کے سپرد کر دو۔ دریا کو فرمایا اسے لے جاؤ فرعون کی غسلگاہ پر جہاں اس نے بنایا ہوا ہے اپنے غسل کا اہتمام، وہاں وہ اسے اٹھا لے گا۔ میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے، لیکن میں قادر ہوں، میں اس کے گھر میں اس کی پرورش کروں گا جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا وہ اللہ صرف موسیٰ کا اللہ ہے، ہمارا نہیں ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ ہمیں زندگی کس نے دی؟ جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، وہی رب ہے، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اس کو کیوں نہ پکاریں؟ کوئی ضرورت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی وقت ہو، کوئی حال ہو، تو ہمارا بھی تو وہ رب ہے، ہم اسے کیوں نہ پکاریں؟ سنت میں ایک طریقہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استخارہ۔ استخارہ کیا ہے جی؟ اللہ کا کلام پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر سو جائیں تو کوئی شاید اللہ کی طرف سے کبھی اشارہ مل جائے، وہ بھی اس بات میں کہ ایک کام شرعاً جائز ہے، اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں، دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب آدمی مذبذب ہے کہ میں کس طریقے سے کروں، اس کے لیے استخارہ ہے کہ یہ کچھ قرآن سے پڑھ کر، کچھ درود شریف پڑھ کر رات عشاء کے بعد باوضو سو جائیں، اللہ کریم خواب میں کوئی اشارہ دے دیں، اور ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن، شاید اس کے لیے آپ ہفتہ کوشش کریں، 10 دن کریں، تو اشارہ مل جائے گا کہ یہ طریقہ اختیار کر لو۔ لیکن دونوں طریقے جائز ہونے چاہیے، کام شرعاً جائز ہونا چاہیے۔ اب تماشا یہ بن گیا کہ اب ٹی وی چینل کھل گئے، کوئی کام ہے تو بتاؤ استخارہ کرا لو، آپ ابھی بات بتاتے ہیں، وہاں ایک بندہ بیٹھے اسی وقت جواب دے دیتے ہیں، یار کام بات کسی کی ہے، استخارہ تو کر رہا ہے، پھر استخارے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ یہ پڑھ کر سو جائیں، تو تم اسے دوسرے دن تو بتاؤ، اتنا جھوٹ تو ڈھانپو۔ وہ اسی وقت کرسی پہ بیٹھا بیٹھا بتا دیتے، استخارہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں مخلوق کو کیا ہو گیا ہے، مخلوق آوارہ ہو گئی ہے۔ اچھا پھر استخارے کر کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، استخارہ کرایا تھا جی، اس نے کہا کر دو، اب کی ہے تو آباد نہیں ہے، اس کا گھر اجڑ گیا، استخارہ ہی تو ہم نے لنڈا بچہ کرایا تھا۔ پھر ایک کام کا ایک ہی طریقہ ہے شرعی، اس میں استخارہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ رشتہ دینا چاہتے ہیں اس بچے کا دین بھی دیکھیں، دنیا بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ وہ دیندار ہے، شریف ہے، یہ بھی دیکھیں کہ اس کا کوئی کاروبار ہے، روزگار ہے، پھر رشتہ دیں۔ اس میں استخارے کی کیا بات آ گئی؟ رشتے میں استخارے کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ ٹی وی چینل پہ اب بتایا جا رہا ہے جی آپ ابھی بات کریں، ابھی نقد جواب حاضر ہے۔ پتہ نہیں مخلوق کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں اہل اللہ کو بھی، اولیاء اللہ کو۔ ہم نے بھی ایسے بندے دیکھے ہیں جن سے درخت، پتھر اور ہوائیں، فضائیں بات کرتی تھی، لیکن اس سے کوئی شرعی عمل ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے دلیل لے کر ہم کوئی عمل کریں، کسی عمل کی شرعی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔ یاخذہ عدو لی وعدو لہ، میرا بھی دشمن ہے جو اس کا دشمن ہے، یعنی انبیاء سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، اہل اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو فرمایا وہ اسے لے لے گا۔ اب قدرت کاملہ دیکھیں کہ مقابلہ پھر اس کا فرعون سے، بادشاہ سے ہی آنا ہے،
بادشاہی کیا ہوتی ہے، بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، شاہی دربار کیا ہوتا ہے، بادشاہت کے آداب اور طریقے کیا ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بات کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے میں ان کی تربیت شاہی محل میں کرواؤں گا کہ بادشاہیت کے اور شہنشاہیت کے سارے آداب سیکھ جائیں تو ان کی تربیت شاہی محل میں ہوگی۔ سو فرمایا میرا اور ان کا دشمن انہیں نکال تو لے گا دریا سے، لیکن اے موسیٰ ہم نے القیت علیک محبت منی، ہم نے آپ پر اپنی طرف سے محبت القا کر دی، ڈال دی، جو آپ کو دیکھتا اسے آپ پر پیار آتا۔ تو یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے عشق ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر ان سے انس ہو جاتا ہے، ان سے وحشت نہیں ہوتی، انس ہو جاتا ہے، اچھے لگتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے یہ پسند فرمایا کہ آپ ہمارے روبرو پرورش پائیں، جہاں ہم چاہیں، جیسے ہم چاہیں ویسے آپ کی پرورش ہو، شاہی ناز و انداز سے پلیں، آپ شاہی خاندان میں پلیں، شہنشاہیت اور بادشاہوں کے طریقے طور انداز اپنائیں، آپ کو شاہی آداب کا خیال ہو، شاہی محلات کے جو طور اور طریقے اور اقدار ہیں وہ آپ کو آتی ہوں۔ وہ کیسا قادر ہے، فرمایا فرعون دشمن ہے موسیٰ کا، اور میرے نبی کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، لیکن شہنشاہ تو ہے، بات تو شہنشاہی محل تو ہے، ادب و آداب تو شہنشاہیت کے ہیں، تو دشمن ہے تو رہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ کی تربیت وہیں کروں، اور موسیٰ کی تربیت میرے سامنے ہو کہ دشمن اس کا کیا بگاڑے گا۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو والدہ ماجدہ نے بیٹے کو دریا میں تو ڈال دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اگر ہم اس کے دل سے رابطہ نہ رکھتے تو ممکن ہے وہ دریا میں ڈالنے کے بعد بھی شور مچا دیتی کہ میرا بیٹا کدھر گیا، دریا میں گیا، غرق ہو گیا، کہاں گیا، لیکن لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل سے رابطہ رکھا، گویا قلب کا رابطہ اللہ سے دین پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ لولا ربطنا علی قلبہا، رابطہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب کا رابطہ ذات باری سے ہو تو یہ دین پر استقامت، احکام الہی پر جم کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جیسے ام موسیٰ کو اس حکم کے اتباع کی قوت عطا فرمائی اور برداشت کی قوت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا دریا کے ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ وہ ساتھ چلی تو صندوق تو وہاں پہنچ گیا فرعون کے غسل کرنے کی جگہ پر، وہاں اس کی ملکہ بھی موجود تھی، انہوں نے صندوق اٹھایا تو القیت علیک محبت منی، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اولو العزم رسول تھے، پھر اللہ نے خصوصی محبت ان کے وجود میں ڈال دی، جو دیکھتا وہ ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا۔ تو فرعون کی ملکہ نے جب دیکھا تو بہت خوبصورت، بہت پیارا بچہ ہے، اس نے سینے سے لگا لیا۔ لیکن اب تلاش ہوئی کہ ایک دن کا بچہ ہے، فرعون نے تو کہا کہ یہ کسی انہوں نے اسرائیلی نے ڈالا ہوگا، اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی ملکہ نے کہا کہ معصوم بچہ ہے، کسی نے ڈالا ہو، ایک دن کا بچہ ہے نوزائیدہ، اسے پالیں گے ہم، اولاد کی طرح پالیں گے، بیٹا بنا لیں گے، تو یہ ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارا دست و بازو بنے گا، کسی نے بھی پھینکا ہو، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ انہیں تو اس سے محبت ہو گئی۔
اور پھر اللہ کے بندوں کی محبت ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کے نہ صرف جنتی ہونے کی خبر دی بلکہ فرمایا کہ جب فرعون پر ظاہر ہوا کہ یہ بھی ایمان لے آئی تو اس نے ان کے قتل کا حکم دیا، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ رب ابنی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر اپنے قریب جنت میں بنا، اپنے مقرب بندوں میں، اپنے قریب تر بندوں میں میرا گھر جنت میں بنا، وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کی سزاؤں سے مجھے نجات دے دے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مشاہدہ کرا دیا تھا جنت میں ان کے گھر کا، اور ان کی روح قبض کر لی تھی۔ فرعون تو چاہتا تھا کہ اسے میخوں سے گاڑا جائے، رسوں سے باندھا جائے، کوڑوں سے پیٹا جائے، لیکن اس سے پہلے ان کی روح اللہ نے قبض کر لی، اور مردہ جسم کو، میت کے جسم کو کیا سزا دے گا۔ یہ درجہ انہیں اس لیے نصیب ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے لگے۔ اللہ کے بندوں کی محبت دین کا سبب بن جاتی ہے، اور ان کی دشمنی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اہل اللہ سے اگر کوئی استفادہ نہ کر سکے تو کم از کم ان کی مخالفت نہ کرے۔ چنانچہ جب ضرورت پیش آئی کہ اب انہیں دودھ کون پلائے، تو جو بھی خاتون دودھ پلانے کے لیے آتی، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، تو اس بچی نے، ان کی بہن نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر کا پتہ نہیں دوں، بہت اچھی خاتون ہے اور بڑے اچھے وہ گھر والے ہیں، اور ان کی تربیت بھی بڑی اچھی کریں گے، اور میرا خیال ہے یہ ان کا دودھ بھی پی لیں گے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَذَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں آپ کو ایسے گھر کا پتہ نہ دوں جو ان کی کفالت کریں اور وہ بی بی انہیں دودھ بھی پلائے اور پالے بھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا گیا، وہ تشریف لے گئی، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، وہ گھٹ گھٹ دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون بھی خوش ہو گیا، اس کی ملکہ بھی خوش ہو گئی، بی بی اپنی جگہ خوش ہو گئی کہ اللہ کریم نے میرا بچہ دریا سے لے کر پھر مجھے دے دیا۔ اب بچے کی پرورش اپنے کی کر رہی ہے، تنخواہ فرعون سے لے رہی ہیں، اخراجات شاہی خزانے سے پورے ہو رہے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقِرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کو لوٹا دیا کہ وہ دکھی نہ ہوں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آپ کی جدائی سے پریشان نہ ہوں۔ وہ دودھ پلانے جاتی، شاہی محل میں رہتی، خدمت اپنے بچے کی کرتی، گھر بھی آ جاتی، اخراجات شاہی خزانے سے ملتے، بیٹا اپنا پال رہی تھیں، شاہی محل میں پال رہی تھیں۔ پھر یہ وقت گزرا تو ایک اور معاملہ آ گیا، موسیٰ آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا، ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے، جوان ہو گئے، کہیں گزر رہے تھے تو وہاں ایک قبطی، یہ فرعون کی قوم جو تھی، وہ حکمران تھے اور اسرائیلیوں کو انہوں نے محکوم غلام رکھا ہوا تھا، بگار میں کام لیتے تھے، ذرا سستی کرتے، کمزور پڑتے تو مارتے۔ تو وہ کسی اسرائیلی کو مار رہا تھا، تو آپ نے بیچ بچاؤ کرایا، وہ فرعونی آپ سے اکڑ گیا، آپ نے اسے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ قتلت نفس، آپ نے تو ایک بندہ مار دیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَ، ہم نے آپ کو اس دکھ سے نجات دی۔ وہ دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ آپ آئے تو وہ پھر لڑ رہے تھے آپس میں، وہ اسرائیلی ایک فرعونی سے الجھ رہا تھا، تو آپ نے اسے سست کہا کہ تم ہو ہی ایسے، روز ایک سے جھگڑا مول لے لیتے ہو، آپ نے ہٹانا تو فرعونی کو چاہا تو اسرائیلی کہنے لگا آپ نے کل ایک قبطی مار دیا تھا، آج بھی آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ قبطی نے جا کر فرعون سے شکایت کر دی کہ کل جو ہمارا بندہ مرا تھا وہ موسیٰ نے مارا تھا، اس نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا
کسی نے آپ کو بتایا تو آپ وہاں سے نکل گئے کہ فرعون کی سلطنت سے نکل جائیں. فرمایا ہم نے فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس مصیبت سے، اس غم سے ہم نے آپ کو نجات دی، ہم نے آپ کا وہ سبب بنایا. وہ اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن اس بندے کا آ کر بتانا، آپ کا وہاں سے نکل جانا، اس پریشانی سے چھوٹ جانا، آگے نامعلوم منزلوں کی طرف جانا، اور نامعلوم منزلوں میں پھر پورا گھر مل جانا، شادی ہو جانا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ 10 سال رہنا، پھر واپس طور پہ آنا اور مبعوث ہونا، وہ ساری نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی تھیں. قتل بھی معاف کیا اللہ کریم نے، وہ بھی معاف فرما دیا، آگے نعمتوں کی طرف گامزن کر دیا، لیکن سب کچھ پردہ غیب میں تھا اور آپ ایک عجیب عالم پریشانی میں بھاگے جا رہے تھے. تو وہ بہتر جانتا ہے آگے کیا کیا نعمتیں ہیں. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو اور بھی بہت سی آزمائشوں سے گزارا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کئی قسم کی مصیبتیں آپ پر آئیں، لیکن اندازہ کیجئے اللہ کریم اپنے احسانات جتا رہے ہیں کہ وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لائق، آپ کو بلند درجات پہنچانے کا سبب تھی. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم راحت و مصیبت کا تعین خود کرتے ہیں. جو چیز ہمیں اچھی لگے یہ راحت ہے، جو ہمیں پسند نہ ہو یہ مصیبت ہے. حق یہ ہے کہ جو چیز نتیجے کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. اگر ایک بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اس کی توبہ کا سبب بن جاتی ہے تو نتیجہ جب اچھا ہے تو وہ مصیبت بھی تو نعمت بن گئی. اللہ کریم کی طرف سے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ ایک موقع لاتی ہے بندے کے لیے سنبھلنے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں کتنا معذور و مجبور ہوں. ہم کل وہاں وہ ریکارڈنگ کرا رہے تھے پروگرام کی، تو پورے کمرے میں ایک مکھی آ گئی. اب وہ کیمرہ مین بھی وہیں تھے، میں بھی تھا، سوال کرنے والے بھی تھے. اب پورے کمرے میں جتنے ہم لوگ تھے ہمیں ایک مکھی نے پریشان کیا ہوا. وہ کبھی ادھر سے آ جاتی، کبھی ادھر سے. وہ سارے، وہ میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پر بھی وہ آئے گی، لیکن کسی سے ایک مکھی قابو نہیں ہے. تو میں نے ان سب سے کہا کہ دیکھ لو انسان کی حیثیت کیا ہے. ایک مکھی، اب ہم 5-6 بندوں سے قابو نہیں آ رہے. ہم وہ پیچھے وہ لیے پھرتے ہیں سپرے بھی کہ کہیں آ جائے قابو، اس پہ سپرے کر دیں مر جائے. اسے اللہ نے بچایا، وہ ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، اور آخر کیمرے میں آ کی رہی. تو انسان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ایک مکھی کو، ایک کیڑی کو قابو نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے دیے ہوئے سارے کام ہیں. اور وہ مصیبت، وہ بیماری، وہ دکھ نہیں ہے جو توبہ کا سبب بن جائے، وہ سکھ ہے، وہ نتیجے کے اعتبار. تو فرمایا موسیٰ ہم نے آپ پر بڑی مصیبتیں بھیجی، لیکن ہر مصیبت آپ کے لیے ترقی درجات کا سبب بنتی گئی، نتیجے کے اعتبار سے راحت بنتی گئی. اللہ ان مصیبتوں کو اپنے احسانات میں شمار فرما رہا ہے. فَتَنَّاكَ فُتُونًا، آپ پر بہت آزمائشیں ہم نے ڈالی، بہت مصیبتیں آپ نے جھیلی، یہ ہمارا احسان ہے آپ پر. اللہ احسان گنوا رہے ہیں سایہ کریمہ میں. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، ان مصیبتوں سے گزر کر آپ کو شعیب علیہ السلام کی صحبت نصیب. فرعون آپ کے قتل کا حکم نہ دیتا، آپ وہاں سے بھاگتے نہیں، پردیس میں پریشان ہو کر کسی آبادی کو تلاش نہ کرتے، پھر وہاں نہ پہنچتے، تو یہ نعمتیں کہاں ملتی. تو گویا یہ جو مصیبتیں تھیں یہ میرا انعام تھیں کہ انہوں نے آپ کو شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور برسوں آپ وہاں رہے، گھر مل گیا، شادی ہو گئی، اہلیہ مل گئی، بچے ہو گئے، اور ایک شفیق اللہ کا نبی بحیثیت والد یا بحیثیت سسر بھی تو والد ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہے
کہ شادی ہو جائے تو بیوی کہتی ہے اس کی والدہ نے یہ بات کی، مرد کہتا ہے اس کی والد نے یہ بات. بھائی اس کی والدہ تمہاری بھی والدہ ہے، تمہارا باپ اس کا بھی باپ ہے. جب تم دونوں ایک ہو گئے تو ماں باپ کیوں بانٹ رہے ہو؟ ماں باپ بھی تو دونوں کے ہیں، دونوں کے لیے وہ والدہ اور والد ہیں، دونوں ان کی عزت کرو، پیار کرو، ان کو بھی چاہیے دونوں سے شفقت کریں. لیکن یہاں تو بٹ جاتے ہیں، اس کی ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہتی ہے اس کے باپ نے یہ کہہ دیا. کمال معاشرہ ہے یار. اسلام میں تو جب اللہ کے نام پر ایک خاتون ایک مرد سے وابستہ ہوتی ہے، اس پہ حلال ہو جاتی ہے، تو اس کی والدہ اور والد اس مرد کے بھی والدہ اور والد کا درجہ رکھتے ہیں، اور میاں کے والد اور والدہ خاتون کے لیے بھی والد اور والدہ کا درجہ رکھتے ہیں. پھر تیرا میرا درمیان میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو فرمایا ان مصیبتوں نے، ان امتحانات نے آپ کو مدین پہنچا دیا جہاں آپ شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ اپنے نبوت و رسالت کے انداز پہ آپ پہنچے، آپ اپنی مقررہ مدت پہ، اپنے وقت پہ آپ پہنچے. اب دیکھیں ایک پھول ہے، ایک کونپل، ہلکی سی نازک سی شاخ کونپل سی پھوٹتی ہے زمین سے، پھر وہ بڑھتی ہے، پھر وہ ٹہنی بنتی ہے، پھر وہ ایک قد اختیار کرتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھر اس پر ایک غنچہ آتا ہے، پھر غنچہ چٹک کر کلی بنتی ہے، پھر کلی کھل کر پھول بنتا ہے. تو ہر کام میں اللہ کریم کا ایک انداز ہے، ایک طریق ہے اسے منزل تک پہنچانے کا. فرمایا آپ بھی بننا تو آپ کو پھول تھا، ایک کونپل نکلی ننھی سی، پھر اسے میں شاہی محل میں نے پہنچا دیا، پھر اس کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر میں نے اسے شعیب علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا دیا، پھر وہاں پلی بڑی. اب آپ کے غنچہ بنی، کلی بنی، اب کھل کر پھول بننے کا وقت آیا تو آپ طور پر آ پہنچے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ اپنے صحیح موقع، صحیح مقام، صحیح جگہ پر آپ پہنچے. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرما لیا، نبی مبعوث فرما دیا، اپنا پیغمبر بنا دیا، کلیم اللہ بنا دیا. یعنی یہ سارے معاملات اللہ کے احسانات. اور یہاں تو اب آپ کو ہر بندہ پریشان حال ملے گا، پریشان حال دکھائی دیتا ہے. ہم میں وہ استعداد نہیں رہی کہ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہیں شاید اس کے پیچھے ہمارے لیے کوئی بہتر نتیجہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ میرے حق میں یقیناً بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہم عظمت الہی کو فراموش کر چکے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، لیکن ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی. ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمیں اللہ سے شرم نہیں آتی کام کرتے ہوئے کہ میں جب کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اللہ نے اس کام سے روکا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں. ہم عملی زندگی میں اس رشتے کو لے آئیں تو پھر ہمیں مصیبتیں نہ لگیں، دکھ نہیں رہتے. اور اللہ کسی کو دکھ نہیں بندے کو دیتا، اس بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو چیز اسے ملتی ہے، اس کے لیے وہ ضروری ہوتی ہے. ہاں آگے اس کا رویہ اس سے مثبت نتیجہ اخذ کرتا ہے یا منفی، یہ بندے کے رویے پر ہے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کی رحمت ہی بندے کا ہاتھ تھامتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔